شکر ہے، اس کا فضل ہے کہ اس کی ارادہ کرم ہمیں اپنی یاد، اپنی حمد، اپنی ثنا، اپنی محبت، اپنی طرف رجوع، اپنی طرف دھیان، اپنی طرف محبت اور توفیق عطا کی۔ اللہ اپنے فضل سے اپنے حبیب پاک صاحب الولاد تاجدار مدینہ کے صدقے آپ کے طفیل، آپ کے جمیل وسیلہ سے مرشدان الزام کی جان و ایمان، ان کی روح کے صدقے ہمیں اس پر استقامت عطا۔ گزشتہ محفل سے حضور کی حدیث پر بات چل رہی ہے، من عرف نفسہ فقط عرف ربہ، جس میں حضور نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ، جس نے اپنے نفس کو پہچانا، فقط عرف ربہ، اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ فقط عرف ربہ میں رب کی پہچان، رب کی پہچان سے بات آگے بڑھی تو رب کی ذات تک بات پہنچی، رب کی ذات تک بات پہنچی تو اس کی صفات تک بات پہنچی، اس کی صفات تک بات پہنچی تو پھر فیض ذات، فیض تجلی ذات اور فیض صفات ذات تک بات پہنچی۔ جب فیض تجلی ذات اور فیض تجلی صفات تک بات پہنچی تو یہ بات یہاں پہنچی کہ فیض تجلی ذات جو ہے وہ ذات مصطفیٰ کے لیے خاص ہے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اور فیض تجلی صفات، فیض تجلی صفات تمام انبیاء علیہ السلام کو حاصل ہے۔ اس کی کچھ چیزیں آپ کی گوش گزار ہو چکی ہیں کہ آپ کا ذہن اب اس حالت میں ہے کہ آگے بات کو کھولا جائے۔ اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کو تجلی ذات کا جو فیض اس معراج کی شب میں عطا ہوا وہ بے مثال ہے۔ وہ نہ کسی نبی کو عطا ہوا، نہ کسی رسول کو، نہ کسی ملک کو، مگر جاننا چاہیے اس بات کو کہ واقعہ معراج حضور کے معجزات میں سے ہے، حضور کے معجزات میں سے ہے، مگر یہاں اس بات کو سمجھنا چاہیے۔ اچھا ہم اپنے نقطے پر ہیں، تجلی ذات اور تجلی صفات، ہم اپنے نقطے پر ہیں تجلی ذات اور تجلی صفات، مگر یہ اس بات کو جاننا چاہیے کہ حضور کو جو کی ذات پر جو تجلی ذات کا فیض، حضور کی ذات پر جو تجلی ذات کا فیض ہے وہ کس منصب سے؟ حضور کی ذات پاک پر تجلی ذات کا جو فیض ہے وہ کس منصب سے؟ اس لیے کہ حضور کا ایک منصب نبوت ہے، ایک منصب رسالت ہے، حضور کا ایک منصب نبوت ہے، ایک منصب رسالت ہے،
اور ایک منصب عبدیت. یہ مناسب کی بات ہوئی, یہ مناسب کی بات ہوئی, فضیلت کی بات الگ ہے. یہ مناسب ہیں, فضیلت کی بات الگ. اب ایک منصب نبوت کا, ایک منصب رسالت کا, ایک منصب عبدیت کا. مگر یہ اتنا بڑا معجزہ کہ جس کا جو شرف حضور سے پہلے نہ کسی کو عطا ہوا اور نہ کسی کو عطا ہو سکتا ہے. اس اتنی بڑی فضیلت اور اتنے بڑے فیض کا آپ کی ذات اقدس پر ظہور ہونا وہ کس منصب سے ہے؟ اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی. یہ 15ویں پارے کی پہلی آیت جس میں حضور کی معراج کا ذکر. اللہ فرماتا ہے سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام. پاک ہے وہ ذات جو اپنے عبد خاص کو لے گیا راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک. یعنی حضور کو معراج ہوا مقام عبدیت پر. حضور کو جو معراج شریف ہوئی وہ مقام منصب عبدیت پر ہوئی. اب جن کی شان مقام منصب عبدیت پر اس کا عالم یہ ہے تو پھر دیگر چیزوں کا کیا عالم ہے؟ جن کی ذات پاک عبدیت پر یہ فضیلت رکھتی ہے تو پھر دیگر مناصب پر کیا مقام ہے؟ اس لیے کہ حضور کی عبدیت جو ہے وہ خاص ہے. ذہن میں رکھیے, حضور کی جو عبدیت ہے وہ خاص ہے. ہم بس 15-20 منٹ میں سلام پڑھیں گے انشاءاللہ, ہمارا وقت 11 بجے ختم ہو جائے گا. حضور کی جو عبدیت ہے توجہ سے سنیے بات, وہ خاص ہے. کیوں؟ اس لیے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام حضرت امام احمد ابن قسطلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المواہب الدنیا میں آپ نے لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ والی دو جہاں تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معراج کرایا گیا تو معراج سے قبل اللہ نے اپنے حبیب سے پوچھا کہ میرے حبیب یہ بتاؤ کہ معراج کس شان سے کرائی جائے. محبوب معراج جب کرائی جائے تو مقام رسالت پر ہو, مقام نبوت پر ہو, مقام محبوبیت پر ہو, یا محبوب مقام عبدیت پر ہو. تو آپ فرماتے ہیں المواہب الدنیا میں کہ حضور نے اللہ سے عرض کی باری تعالیٰ کہ معراج مقام عبدیت پر عطا فرما, معراج مقام عبدیت پر عطا فرما. تو حضور کو معراج ہوا مقام عبدیت پر. کیوں؟ اس لیے کہ حضور کی عبدیت ایسی ہے, حضور کی بندگی ایسی ہے کہ ساری بندگیاں ایک طرف, تمام پیغمبروں کی بندگیاں ایک طرف, تمام ملائکہ کی بندگیاں ایک طرف, تمام خلق کی بندگیاں ایک طرف, ارض و سما میں بسنے والی مخلوقات کی بندگیاں ایک طرف, ذرے ذرے کی بندگیاں ایک طرف, مگر حضور کی بندگی ایک طرف ہے. کیوں؟ اس لیے اللہ فرماتا ہے قم اللیل, سورہ مزمل اٹھاؤ, اللہ فرماتا ہے یا ایھا المزمل, اے محبوب, اے چادر اٹھنے والے. یہ محبت کا کلام ہے, یہ پیار کا کلام ہے, یہ چاہت کا کلام ہے. یا ایھا المزمل, اے چادر اڑنے والے محبوب, قم اللیل, اٹھو اور رات میں قیام کرو. کیا فرمایا؟ قم اللیل, نقطے سے مت ہٹنا, بندگی کا نقطہ سمجھا رہا. قم اللیل, اٹھو اور رات میں میرے حبیب قیام کرو. اللہ نے کیا کہا؟ قم اللیل, محبوب رات میں قیام کرو. جب اللہ نے قم اللیل کہا, سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے حضور اس قدر قیام کرتے, اس قدر عبادت کرتے, اس قدر ریاضت فرماتے کہ آپ کے قدم آیا فرمانے لگا, ان میں حبیب
حبیب اس میں حلال بھی کرتے، تبلیغ بھی کرتے، کفار سے بھی لڑتے، مشرکین سے بھی لڑتے، دین کی دعوت بھی دیتے، اہل خانہ کو بھی دیکھتے، صحابہ کو بھی دیکھتے، سب کچھ دیکھتے، اور رات میں اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے۔ اللہ نے کہا قم اللیل، جب اللہ نے دیکھا میرے حبیب کی بندگی قم اللیل پر ٹھہر گئی، اللہ نے کہا الا قلیل، کم کر دو۔ پھر کیا فرمایا؟ الا قلیل، مگر کم کر دو۔ حضور نے کم کیا مگر اتنا کم نہ کیا، اللہ کی ذات پاک کو گرا گزرا۔ پھر فرمایا نصفہ، آدھی رات کر دو۔ پھر کیا فرمایا؟ نصفہ، آدھی رات۔ جب حضور نے آدھی رات کر دی، آدھی رات پر بھی مشقت اور بندگی کی ریاضت اللہ کو گوارا نہ ہوئی، پھر کیا فرمایا؟ اب انقص، یا اور کم کرو، اب انقص اور کم کرو، اللہ کو یہ بھی گرا گزرا۔ پھر کیا فرمایا؟ اب انقص منہو قلیلا، اب حبیب تیری مرضی ہے، تو جتنی کم کرنا چاہے کر دے۔ رات کی قید ختم، آدھی کی قید ختم، اس سے بڑھ کر قید ختم، جتنی چاہے حبیب کم کر اور کم کرتا۔ حضور کی بندگی کا حال تو یہ ہے کہ اللہ نے قم اللیل کہا تو محبوب نے جو نا اس حال میں اللہ کی بارگاہ میں قیام کیا کہ اللہ کم کرتا گیا، کم کرتا گیا، کم کرتا گیا ہے۔ اور پھر کیا حال ہے بندگی کا، کیا حال ہے بندگی کا؟ ابو لہب کی بیوی ام جمیل، ابو لہب کی بیوی ام جمیل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو تکلیف پہنچانے کے لیے ابو لہب اور ام جمیل کے مختلف فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ بھی تھا کہ ام جمیل جنگل سے باریک ایسے کانٹے جو نہ کاٹ کر لے کر آتی اور ان کانٹوں کو حضور کے راستوں میں بچھا دیتی مٹی کے نیچے، اور ایسا بھی کرتی رہی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کے باہر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے در اقدس کے باہر آپ کے در اقدس کے باہر مٹی کے نیچے ان کانٹوں کو بچھا دیتی، اوپر سے تھوڑی سی پٹی ڈال دیتی۔ جب حضور کی شہزادی قدم باہر رکھتی تو قدم مٹی پر نہ پڑتا بلکہ کانٹوں پر پڑتا، اور آپ کے قدمین شریفین سے خون کے فوارے جاری ہو جاتے، مگر حضور کی زبان پر اف نہ آیا۔ ابو جہل، اس کے بچے حضور کی شہزادیاں کھانا پکاتی، وہ غلاظت اور اوجھلی اٹھا کر اس میں پھینکتے تھے، مگر حضور کی زبان پر اف نہ آیا۔ جب لخت جگر زہرا کی ولادت ہوئی، اللہ کے حبیب کے پاس فرشتہ آیا، حضور خوش تھے ولادت پر، حضور ولادت پر خوش تھے۔ فرشتے نے آ کر کہا یا رسول اللہ، آپ کا یہ شہزادہ جس کی ولادت پر آپ خوش ہیں، میدان کربلا کے اندر آپ کی امت ان کو بے دردی سے شہید کر دے۔ اٹھائیے مدارج النبوت شیخ عبدالحق وحدۃ الدہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ روایت نقل کی، کہتے ہیں کہ حضور نے فرشتے سے کہا مجھے کربلا کی خاک لا۔ فرشتے نے خاک لا دی، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ جب یہ خاک سرخ ہوگی وہ دن شہادت حسین کا ہوگا۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی سیرت کی کتاب مدارج النبوت جو آج نہیں لکھی گئی، 400 سال پہلے لکھی گئی، اس میں روایت نقل کرتے ہیں جو بتاتا تھا، آپ فرماتے ہیں حضور نے وہ خاک بوتل میں ڈالی، وہ خاک ام سلمہ کو دے دی اور بتا دیا کہ اے ام سلمہ میرا حسین کربلا میں شہید کیا جائے گا بے دردی کے ساتھ، اور تم یہ اپنے پاس رکھو، جس دن خاک سرخ ہو جائے سمجھ جانا میرا حسین شہید کر دیا۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے میں نے ایک دن حضور کو خواب میں دیکھا، کہ حضور کے چہرے انور پر، حضور کی داڑھی پر، حضور کے عمامے پر، حضور کے لباس اقدس پر مٹی اور گرد و غبار ہے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں۔ میں نے کہا یا رسول اللہ یہ آج آپ کی کیفیت کیا ہے؟ میرے آقا درد کیا ہے؟ غم کیا ہے؟ حضور کے ہاتھ میں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی، اور حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ ام سلمہ میں آج صبح سے کربلا کے میدان میں تھا کہ جس کو میرے لخت جگر کو شہید کیا گیا میں اس کا خون بوتل میں بھر رہا تھا۔ یہ روایت مدارج النبوت میں۔
یہ تقاضا بندگی ہے، یہ تقاضا بندگی ہے کہ سب کچھ اللہ کے نام پر اس کی راہ پر قربان کر دیا، مگر حضور کی زبان اقدس سے نہ تو کلمات دعا بلند ہوئے، نہ ہاتھ باقی بلند ہوئے، نے یہ کہا کہ باری تعالیٰ میرا حسین شہید نہ کیا جائے، باری تعالیٰ میری شہزادیاں بے پردہ نہ کی جائے، باری تعالیٰ ان پر یہ ظلم نہ ڈھائے جائے۔ کیوں حضور کا مقام بندگی اتنا بلند و اعلیٰ ہے، اتنا بلند و اعلیٰ ہے کہ ساری عزتیں وہاں تک ختم۔ تو اسی لیے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندہ خاص کو لے گئی، بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک۔ اب دیکھو یہ ارضی سفر زمینی سفر میں راج کا، وہ بھی خاصہ بندگی کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب جب عرش پر گئے، اب جب حضور عرش پر گئے اور عرش پر حضور آسمان در آسمان چڑھتے چلے گئے اور سدرۃ المنتہا پر جب جبریل ٹھہر گئے، حضور اس سے آگے بڑھے مقام قاب قوسین کی طرف، اور وہاں پر جب اللہ نے اپنے محبوب سے کلام کیا تو کلام کیا تھا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، سورہ النجم اٹھا کے دیکھو پڑھا جی، فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، جب حضور ساری منزلوں کو طے کرتے سدرۃ المنتہا لا مقام داخل ہو گئے، اللہ جل شانہ کو حضور فرماتے ہیں میں نے اپنی پیشانی کی آنکھوں سے دیدہ، اس مقام پر پہنچ گئے، وہاں پر بھی مقام کیا تھا؟ وہاں پر بھی مقام زیارت کیا تھا؟ مقام دیدار کیا تھا؟ مقام تجلی کیا تھا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر جو کلام کیا، پھر جو وحی کی، جو کلام کیا اپنے بندے کے ساتھ، تمہیں کیا بتائیں کیا کیا ہے؟ کیا فرماتا ہے اللہ؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، کیا کلام کیا، کیا بات کی، کیا گفتگو کی، محبوب سے کیا کہا، محبوب نے کیا سنا، ہم نے کیا کہا، تمہیں کیوں بتائیں؟ بس اللہ کروڑوں رحمت نازل کرے حضرت جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، امام العاشقین کی قبر انور کے اوپر، کہ آپ مسلم شریف میں فرماتے ہیں کہ مقام قاب قوسین پر جب اللہ نے اپنے حبیب کو بٹھایا اور فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا اوحا کا بند کلام کیا تو فرماتے ہیں کہ اللہ نے 70,000 ایسے علوم قلب مصطفیٰ پر اتارے جو اس سے پہلے نہ کسی پر اتارے گئے اور نہ اتارے جائیں، جو اس سے پہلے نہ کسی کو اتارے گئے، نہ کسی کو اتارے جائیں گے، نہ کسی کو دیے گئے، نہ کسی کو دیے جائیں گے۔ اسی لیے آپ فرماتے ہیں، اسی لیے حضور نے فرمایا نا انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہتے ہیں انا مدینۃ العلم علی بابھا، کہتے ہیں 70,000 علوم میں سے حضور نے 10,000 علوم مولا کائنات مولا علی کرم اللہ وجل کریم کو عطا فرمائے۔ اسی لیے حضور نے کہہ دیا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ، یہ فضیلت علم کی وجہ سے۔ تو فرمایا فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تو حضور کا مقام بندگی اتنا افضل عرفہ اور اعلیٰ ہے، اتنا افضل عرفہ اعلیٰ ہے کہ بس جو نادان حضور کو اپنی مثل کہتے ہیں وہ اس نقطے سے بات کو سمجھ لیں تو ان کے سمجھنے کے لیے کافی ہے، ان کے سمجھنے کے لیے کافی ہوگا۔ اب یہاں وقت تو ختم ہو گیا، لیکن ایک نقطہ آپ کو سمجھاتا چلوں، ایک بات ذہن میں رکھیں، جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کہ جلوہ گری مصلی پر، جن لوگوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جلوہ گری مصلی پر ادا کیے ہوئے کلمات کو عقیدہ اور ایمان بنانے کی کوشش کی، وہ بڑے انتہائی نادان لوگ، وہ بڑے انتہائی نادان لوگ۔ اس لیے کہ جب وزیر، دیکھیے وزیر کا کتنا مقام ہے، وزیر کا مقام ہے، وزیر کی شان ہے نا، اس کا پاور بھی ہے، اس کے اختیار بھی ہے، اس کے پاس طاقت بھی ہے، اس کے پاس قوت بھی ہے،
مگر وزیر جب بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو مسکین ہے. غور سے سنو بات. وزیر جب بادشاہ کی بارگاہ میں جاتا ہے تو مسکین ہے, اس لیے کہ اس کے پاس جو بھی کچھ ہے بادشاہ کی عطا سے ہے, اس کے پاس جو بھی کچھ ہے بادشاہ کی عطا سے ہے, اس کے پاس جو بھی کچھ ہے بادشاہ کی عطا سے ہے. جب حضور اللہ کی پاک بارگاہ میں مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو مقام بندگی ہے. جب مقام بندگی ہے تو مقام بندگی میں حضور کہتے ہیں مولا میں کچھ نہیں, سب کچھ تو ہے. مولا میں مختار نہیں, ہی مختار ہے. مولا میں محتاج ہوں, تو مختار ہے. مولا سب کچھ تو ہے, ہر طاقت تیری ہے, ہر قدرت تیری ہے, ہر قوت تیری ہے. یہ کلمات عقیدہ نہیں بنیں گے, اس لیے کہ وہ تقاضا بندگی کے کلمات, وہ تقاضا بندگی کے کلمات تھے. بندگی کا حق یہ ہے کہ حضور عاجزی میں سب کچھ کہیں. بندگی کا حق یہ ہے کہ حضور عاجزی میں سب کچھ کہیں. وہاں پر قرآن کو دیکھنا, وہاں پر قرآن کو دیکھنا. کیا فرماتا ہے اللہ؟ کیا کہتا ہے؟ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ. میرے محبوب میں تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے. عقیدہ وہاں سے بنے گا, عقیدہ وہاں سے بنے گا کہ جہاں خدا محبوب کو راضی کرنے کی بات کرتا ہے. اور ذہن میں رکھیے بات کہ جب اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا, جب اللہ نے اپنے حبیب کو دنیا میں بھیجا تو حضور کی حقیقت پر بشریت کو غالب رکھا. دل کے کان کھول کے سنو آخری نقطہ. جب اللہ نے اپنے حبیب کو ایک بات بتا, سمجھنے کے لیے بات کافی ہے. آپ مجھے دیکھتے ہو, جلدی بولیے جی. میں آپ کو دیکھتا ہوں, ٹھیک ہے. مفتی صاحب نے جو نا کریم کلر کے کپڑے پہن رکھے, ٹھیک ہے. حاجی صاحب نے وائٹ کپڑے پہن کے سو رہے ہیں. یہ روحانی وجہ ہے, کیف ہے, لذت ہے. میں نے بھی سفید کپڑے پہن رکھے ہیں, اس بچے نے مہندیا کپڑے پہن رکھے. ظفر صاحب نے جو نا فیروزی پہن رکھی, شریف نے جو نا وائٹ پہن رکھی. اب یہ بتائیے مجھے, بدن پر کپڑے غالب ہیں یا بدن کپڑے پر غالب ہے؟ جلدی بولیے, ٹائم نہیں. عقیدہ پکا ہو جائے اس لیے کہلوا رہا ہوں. بدن پر کپڑے غالب ہیں یا کپڑے بدن پر غالب ہیں؟ بولو جلدی سے, بدن پر کیا غالب ہے؟ بدن پر کیا غالب ہے؟ کپڑے غالب ہیں. حقیقت محمدی پر بشریت کا غلبہ ہونا ضروری تھا. اگر غلبہ نہ ہوتا تو خلق خدا خرید کے آ گئے. ارے بشر کو دعوت دینے آئے تھے, بشر کو تبلیغ کرنے آئے تھے. جب یا رسول اللہ, جب بشر کو دعوت دینی ہے, بشر کو تبلیغ کرنی ہے تو بشریت کا غلبہ ضروری تھا. حقیقت بشریت کے نیچے دبی تھی, مگر حقیقت کو دیکھنا ہے تو حضور کا عرش پر جانا دیکھو. حقیقت کو دیکھنا ہے تو حضور کا عرش پر جانا دیکھو. حقیقت کا دیکھنا ہے تو حضور کا لمقہ پر جانا دیکھو. حقیقت کا دیکھنا ہے تو موسیٰ علیہ السلام کا حضور کو بھیجنا اور پھر تنہا خود جانا اور پھر آنا دیکھو. تو ذہن میں رکھو بات کہ بشریت کو غالب رکھا گیا, مگر جب بشری پردہ ہٹا, وجود پاک نور مجسم قبر انور میں گیا, بشریت ختم. اب سراپا نور ہی نور ہے, نور اب سراپا نور ہی نور ہے, نور اعلیٰ نور ہے. جبھی حضور نے کہا 70,000 فرشتے صبح صادق عرش سے اترتے ہیں, بیت المعمور سے نکلتے ہیں, میرے مزار پر آتے ہیں, مجھے سلام پیش کرتے ہیں, سارا دن سلام پڑھتے ہیں. پھر جب شام ہوتی ہے وہ چلے جاتے ہیں, پھر 70,000 بیت المعمور سے اترتے ہیں, میرے مزار پہ آئیں گے اور مجھے سلام پیش کریں گے اور سلام پڑھتے رہیں گے اس وقت تک کہ جب تک ان کی ڈیوٹی نہ ہوئی. کیوں؟ بشریت پردے کے ساتھ اٹھ گئی. نورانیت قربت اقدس میں موجود ہے, اسی لیے نوریوں کا ہجوم تب. سبحان اللہ. ذہن میں رکھیے بات کہ حضور کو اللہ کی ذات تجلی ذات کا جو فیض ہے حضور کے لیے
تجلی ذات کا جو فیض ہے، فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعیقا، موسیٰ علیہ السلام پر تجلی صفات کا نزول ہوا، پر حضور کی ذات پاک پر تجلی ذات کا، تجلی ہم کے ساتھ ایسے تجلی ذات کا نزول ہے۔ تو یہ ہمارے آقا کا خاصہ ہے، اور یہ عبدیت کا نقطہ معراج سے منسوب ایک نقطہ آپ کو اس لیے سمجھایا گیا ہے کہ تفصیلات تو ماشاءاللہ علماء مشائخ سے آپ سنتے رہتے ہیں، اس نقطے کو ذہن میں رکھیے کہ یہ معراج کا سفر جتنا بھی ہے حضور کی عبدیت کے شان کے ساتھ ہے، حضور کی عبدیت کے شان کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ محبوب پاک کی ذکر پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ انہی کلمات پر بات کو ختم کر روکتے ہیں، ختم تو نہیں ہو سکتی، نہ ہوگی کبھی، ثم معاذ اللہ۔ اس بات کو یہیں پر روکتے ہیں، اللہ نے زندگی رکھی اور اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ پھر اگلی محفل چاند 11 تاریخ 12ویں شب میں انشاءاللہ جمع ہوں گے، حاضر ہوں گے، پھر آگے بات بڑھے گی۔ نقطہ ذہن میں رہے کہ تجلی ذات اور تجلی صفات پر بات جاری ہے، ٹھیک ہے؟ یا تجلی ذات کا ایک نقطہ عبدیت محمدی کا تعلق منسوب کر کے بات کی گئی ہے، آگے اسی پر بات انشاءاللہ جب تک اللہ چاہے گا چلتی رہے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ انہی کلمات پر بات کو روکتے ہیں، زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر جمع ہوں گے، پھر ملیں گے۔ اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے۔ یہ حلقہ ذکر درس قرآن دعوت دین کا پیغام کی غرض سے ہے، آپ لوگ ہر ایک کو دعوت دیا کریں تاکہ وہ اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے درس سے قرآن میں حاضر ہو اور اللہ کے دین کو سیکھے۔ اللہ مجھے اور آپ کو دعوت دینے کی، سیکھنے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس صلاۃ والسلام کی انشاءاللہ 2 شعر پڑھ جائیں گے، اس کے بعد لنگر ہر ساتھی کھا کر جائے، کوئی بغیر لنگر کی نہ۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔